آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر نہیں آتی تو یاد رکھیں، چھوٹی سی چیز ہے، ان اللہ، قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور 100% یہ سچ ہے. کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں. ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر لیں. باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی. وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا. ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں. میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا. اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کریں، اپنے غم سنایا کریں، باتیں کیا کریں. بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے نا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک پہ راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. اسی اللہ سے باتیں کیا کریں. اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کریں، اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں. اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا. اے اللہ دنیا سنے گی تو پتہ نہیں کیا کہے گی. ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے. پر مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا. اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج یہ غم تجھے سنا رہا ہوں. اللہ اپنی زبان میں بات کرے. تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے، اپنی زبان میں باتیں کریں. اللہ سب جانے، اللہ سب کی جانے. بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں. مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو. اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں. اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا. وہ ہے کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آنسوں سے مایوس ہو جائے اور اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے، ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے اللہ سے باتیں کر لیں. یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ یہ دکھ ٹال دے، یا اللہ یہ غم ٹال دے، یہ الجھن ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ مجھ سے ختم کر دے. اس کے بعد کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولے ہے؟ میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں. کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، دیتا ہے. اور غیب کے خزانے سے دیتا ہے. یہ میرے جیب میں پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں. سارا دن کام یاد آتے ہیں تو لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا. فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار اٹھی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ. سارا دن لکھتا رہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے، کام بناتا ہوں کام اتنے نکالتا ہوں، اتنے نکالتا ہوں. اچھا یہ پین کی نا یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے خراب ہو گئی. کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہوگا، خراب ہو گیا. اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو، سیاہی بھی جو ہے وہ ہو. اللہ مجھے دے دے، میں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک میں بندوں کو سمجھایا. میں نے کہا وہ پین ہے، ایسا ایسا ہے، اس طرح ہے، اس طرح. وہ اور لیا. میں کہ بھائی نہیں، یہ میرے ذوق کا نہیں ہے. یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی، لیک نہیں ہوتا. نہیں ملا. میں نے کیا کیا؟ ایک دن صبح اللہ سے بات کی. میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام قسمت ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے. باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانگتے تھے نا. اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا، یعنی گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے. اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے. اللہ میں پین مانگ رہا ہوں، میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے.
تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاڈ کر بیٹھا ہوں، آج ہی لینا ہے، اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں۔ ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جی اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں، ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں، بس میں گھوم جاتا ہوں، طارق تو نے تو اتنی محنت کی نہیں، اتنا رزلٹ، اتنا نتیجہ، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار، اتنا کمال کا عالم یار، اتنا ولایت کا عالم یار۔ اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی، بس ایسی باتیں کی، اللہ کو ایسی کہانی سنائی، جیسے میں نے شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں محمود غزنوی کے مرشد تھے، ان کی کہانی سنائی، اللہ کو سنائی، وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی۔ اور میں سارا دن سنا کے نا، پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ منہ اور مسعود کی بات سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا دل، دماغ، سوچیں کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ممکن کہاں ہو سکتا، کہیں نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ رب کے ناممکن ہے؟ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے شیر کی خالہ، انہوں نے شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور نہیں بتایا تھا، اس لیے شیر نیچے سے نا، مجھے ایک سامنے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے وہ اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں ان جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں چلے جائیں۔ اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو، اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں۔ موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں، میں مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران۔ یا اللہ، خود ہی تو کہتے ہیں میرے بندو، میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی، دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی۔ اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں، طارق مبارک ہو تجھے چیز مل گئی۔ اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا۔ اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور میرے حبیب کا فرمان سچا، تو لہذا مل گیا، ہو گیا۔ اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ۔ اب نظام دیکھیں، ہوا یہ، میں لکھ رہا تھا، اچانک میرا پین بند ہو گیا، ایک بندے نے جیب سے پین نکالا، ایسا میں دے دوں لکھیں۔ میں نے کہا اب کہاں رہتے؟ کہ میں لاہور رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پیسے ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں۔ میں کہا نہیں، میں نے پیسوں سے لیا، ایسا پین لا کے دے۔ میرا پین، میں پیڈ پہ لکھ رہا تھا نا، مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں، ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تسبیح جو لکھ رہا ہوں، میرا پین بند ہو گیا، ختم ہو گیا اس کی سیاہی۔ اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے، اور بلکہ آپ لے لیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی، اور میرے یقین جانیے آنسوں گر گئے۔ مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے، تو خود تو عظیم ہے، اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے۔ رب کو اس کے وعدے یاد لینا۔ میرا اللہ، آپ نے خود نہیں فرمایا تھا میرے بندو
میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ اے میرے اللہ ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں، کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم سارا دن تیرے ساتھ یہی گمان کر رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا ہم تیرے ساتھ سارا دن معاملہ یہی کر رہے ہیں، گمان یہی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری گمان کے بغیر اب فیصلے کر دے نا، اب کر دے۔ لیکن ایک منت ضرور کروں گا، مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے گا جو بعد میں پھر آپ پچھتا جائیں۔ وہ کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر مانگا، انجینئر مانگا، دولت بنگلہ کوٹھی مانگی، جہاز گاڑی چیزیں مانگی، طاقت مانگا، بخت مانگا، عزت مانگی، شہرت مانگی، دولت مانگی، صحت مانگی، عمر دراز مانگی، نظریں مانگی، آنکھیں مانگی، خوبصورتی، حسن و جمال مانگا۔ مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سب کچھ مانگو، اور سب سے پہلے یہ مانگنا اے اللہ اس کو کامل ایمان عطا فرما، اللہ کامل اخلاق عطا فرما، کامل ایمان اور کامل اخلاق عطا فرما۔ یہ ضرور مانگنا، میری منت ہے، یہ ضرور مانگنا۔ کوئی بھی پریشانی ہو اپنی نسلوں کے لیے مانگنے سے پہلے مانگنا اللہ کامل ایمان کامل اخلاق، کامل ایمان کامل اخلاق، اللہ کے ساتھ غالب یقین ہو، اللہ کے ساتھ طاقتور یقین ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ یقین مجھے سکھا دیں، اور آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ کیسا ہے؟ میں نے کہا ماچس لے آؤ، سنیں غور سے ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے کہا ماچس لے آؤ، میں نے ماچس کی تیلی نکالی، دیا سلائی نکالی، اس کو ماچس کے جو دائیں طرف بارود لگا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا اپنے یقین کو ایسے رکھ کر، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں نے کھینچ کے مارا، کہا رکھ توکل ہو کیتا، ایسے مارا تو ایک دم شعلہ اٹھا۔ میں نے کہا جیسے دو بارود ملنے سے تجھے پتا ہے کہ میری ماچس کی دیا سلائی جلے گی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ سے ہونا، اللہ کے خزانوں سے ملنا، اور اللہ کے خزانوں کی وسعت، اور اللہ کے خزانوں کی طاقت، اور اللہ کے خزانوں کا کمال، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ مولا تو اس سے زیادہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب، استاد عبدالعزیز صاحب۔ تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے وہ بیٹھ کے نا میرے کان مروڑتے تھے ایسے آہستہ آہستہ، اور کچھ باتیں کرتے، کان مروڑتے ہوئے باتیں کرتے تھے۔ میں ہوں گا کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کا غالباً۔ ان کی ایک بات یاد آئی مجھے بڑے عرصے کے بعد، شاید میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کو بے شمار معاف کرے۔ جنت البقیع میں مدفون ہے، 1971-74 میں ان کا وصال ہو گیا۔ ایک بستی کے رہنے والے تھے، والد کہتے تھے بکریاں چرا، جانوروں کا گھاس کاٹ، ان کا گوبر اٹھا۔ ان کو علم پڑھنے کا شوق تھا، علم پڑھنے کا شوق تھا۔ وہاں ایک صاحب علم تھے، ان کے پاس یہ جاتے اور جا کے ان سے علم پڑھتے، سبق لے آتے، پھر سارا دن بکریاں بھی چراتے، سبق بھی یاد کرتے۔ بہت غریب تھے، کبھی کبھی بکری ادھر ادھر بھاگ جاتی، کیونکہ اس لیے سارے انبیاء کو بکریاں چروائی گئیں۔ بکری بھاگنے والا جانور ہے، اور بھیڑ بیچاری سر نیچے ہوتا ہے، تو پھر والد مارتے بھی تھے، سزا بھی دیتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ یہ باتیں میں نے ان سے خود سنی، ان سے سنی۔ کہتے میں علم پڑھ گیا، علم پڑھتے پڑھتے آخر والد نے اجازت دے دی، اچھا تیرا اتنا شوق ہے تو پڑھ، والد کی اجازت۔ پھر میں شہر آ گیا، پھر میں نے مرغیاں رکھ لیں، ان کے انڈے ہوتے تھے، انڈے بیچتا تھا، کچھ مزدوری کرتا تھا، کوئی نوکری کرتا تھا۔ پھر یہ ساری چیزیں کر کے میں نے گھر پالا، بچے بھی بہت سارے تھے، وہ نظام بنایا۔ کہا کہ مجھے ہمارے ایک درویش تھے، انہوں نے بڑے حضرت، جو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پر شریف کے بڑے بزرگ تھے، ایک دفعہ میں چھوٹا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بزرگوں کو ملنے دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ کسی کو بتا رہے تھے، بس میں نے سن لیا، ان کی کوئی نہ اجازت تھی نہ میں، وہ کسی کو فرما رہے تھے کہ فقیرہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کی بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ صبح شام پڑھ کے، تو فرمانے لگے کہ یہ سورۃ اخلاص 2 تسبیح پڑھ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا ان کی روحوں کو ہدیہ کیا کر، اور دعا بھی فرما دی ہاتھ اٹھا کے۔ کہا کہ میں نے یہ بات سن لی، ان درویشوں سے یہ سن لی کہ بس بڑے ہیں، بڑوں کی زیارت کے لیے گیا تھا، بڑے حضرت کی زیارت کے لیے، تو بس سن لیا۔ اس کے بعد زمانے طالب علمی میں، اچھا ان کا ذوق علمی تھا، عملیات، وظائف، تسبیحات کا ذوق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے دعا کریں۔ مشہور تھے، لوگ ان کو پیچھے پیچھے تلاش کرتے تھے،
پھر ان کی ملازمت سکول میں ہو گئی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو سکول میں بھی لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے، فرماتے تھے میں جس کی تنخواہ لیتا ہوں تنخواہ کے دوران ملاقات نہیں کروں گا، کھڑے رہو، چھٹی ہوگی پھر میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا. دعا فرما کے کہتے تھے کہ اگر میری دعاؤں کو پانی دینا ہے اور میری دعائیں اگر قبول کرانی ہیں تو دیکھو میں جو عمل بتاؤں گا اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر میری دعاؤں کو تم نے پانی نہ دیا اور میری دعاؤں کو قبول نہ کروایا پھر جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو چھوڑ دینا. یعنی اگر قبولیت کا راز چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، مت یہ عمل کر لیں. اور یقین یعنی عمل ہوتا تھا. یہ میں نے ان سے سنا کہ یہ وہ بتاتے تھے، دعا فرماتے تھے. اور ایک دفعہ میں نے عجیب بات سنی، چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، فرمانے لگے میں نے خود سنا، مان لگے کہ بھائی دعا تو میں کرتا ہوں ان کی تسلی کے لیے، اصل میں دعاؤں کے لیے کہتا ہوں حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو. ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرات میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ کو یہ اعمال کا ہدیہ کرے گا اور میں بھی آپ کے لیے ہدیہ کرتا رہتا ہوں. فرمانے لگے میں بھی ان کو ہدیہ کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی الیک سلیک تو ہو، الیک سلیک دعا سلام، کوئی ہدیہ کے ساتھ بندہ جائے منہ کھاوے آپ شرماوے، کوئی الیک سلیک تو ہو. ہم ہدیہ ہی نہیں کرتے بڑوں کو اعمال کا. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤ، سوٹ لے جاؤ، کوئی مرغی لے جاؤ، کوئی چیز لے جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پیر صحیح آسن تھے میٹھے چاول کھا سکتے، پیر صحیح کا کام ہی میٹھے چاول کھانا ہے. یعنی پیر کے پاس آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آنا. دنیا میں رواج ہے مال کے ہدیے کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اعمال کا ہدیہ بہت بڑی بات ہے. اچھا مال ختم ہونے والی مٹنے والی چیز ہے، اعمال کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے. فرمانے لگے دعا تو میں کہتا ہوں تسلی کے لیے کرتا ہوں، اور ان حضرات سے کہتا ہوں. کن سے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا. ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں. جیسے اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں والی نعمتوں سے نوازا ہے ایسے مجھے بھی اللہ بیٹوں والی نعمتوں سے ان کو بھی نواز دے. دعا کر دیتا ہوں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل آیا تھا میرے پاس، سائل آیا تھا میرے پاس، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں نے سخیوں کے در کے حوالے اور سخیوں کے حوالے کر دیا. ابراہیم سے بڑا سخی کون؟ ایسے سخی تو تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جس دن مہمان نہیں ہوتا تھا اس دن گلیوں میں پھر کے مہمان ڈھونڈتے تھے. واہ مولا، میں کتنی بڑی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد کی بات ہے، وہ میرے بھی بزرگ ہیں، کہ میں سخیوں کے حوالے کر دیتا ہوں. میرا در تو خالی ہے، سخی ہے، شہنشاہ ہے، اور ان کے حوالے کر کے دعا کر دیتا ہوں. اور یہ جو میں نے اولاد کا عمل بتایا، وظیفہ بتایا ہے، سب کو اجازت ہے. اس کو میں نے بے شمار اپنے میرے پروگرام ہوتے ہیں ٹیلی فون کے، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں سوشل میڈیا ٹی وی کے، اس میں بتاتا ہوں. بے شمار لوگوں نے مجھے رزلٹ نتائج دیے.